بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میسر میں تمار سے مانگوں گا 2-4 کھجوریں ملیں گی اللہ کے نام پر، اور علی ابن ابی طالب سے مانگوں گا تو آپ عطا کریں گے اپنے جود و سخا کی بنیاد پر۔ امام نے سائل کو ساری کھجوریں جتنی دکان پر تھیں، کون سی کوئی بڑی شاپ ہوا کرتی تھی کہ 1000 قسم کی کھجوروں کے سیمپل رکھے ہوئے ہوں اور الگ الگ باکس بنا کے باقاعدہ سجائے گئے ہوں، کچھ بھی نہیں، ٹوکرے میں کھجور رکھ کے بیچتے تھے۔ پورا ٹوکرا اٹھا کے مولا نے دے دیا سائل کو، سائل نے چادر میں جمع کیا، لے گیا، دکان خالی ہو گئی۔ ایسے علی کس کو پسند ہے؟ آئندہ کہیں گے مولا ہم آپ کے یہاں آ جائیں گے سلوات۔ دکان پر دیکھا کہ کچھ بھی سامان نہیں ہے، ساری کھجوریں جا چکی ہیں۔ مولا کی خدمت میں سوال کیا مولا سے کہ مولا کوئی خریدار آ گیا تھا کیا؟ برکت سے مولا کے بٹھانے کی، ایک کی آیا خریدار، سب خرید کے لے گیا۔ امام مسکرائے، فرمایا میسم سائل آیا تھا، ہم سے مانگا، ہم نے دے دیا۔ مولا سے کہیے نا پلٹ کے، مولا آپ کی دکان تھی کوئی؟ دکان تو ہماری تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہے مولائیت۔ مولا کو اپنے نفس پر خود سے زیادہ حق تصرف دینا ہی تو ولایت ہے۔ اگر مولا میری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کر دے تو مجھے میرے مولا کی مرضی کو اپنی مرضی بنانا پڑے گا، اور اگر نہ بنایا تو پھر میں مولائی اور میرے مولا اور، کہاں رابطہ رہے گا؟ امام نے سب اٹھا کے عطا فرمائی، اور میسر میں تمار اب مولا سے عرض کرنے لگے، مولا سائل نے سوال کیا تھا، اسے کھجوریں مل گئیں، مولا مجھے کیا ملے گا؟ میں الفاظ بدل دیتا ہوں، میسم نے بھی دامن پھیلا لیا، مولا آج آپ کی سخاوت کا دریا عروج پر ہے، میرے الفاظ ہیں، سائل نے مانگی 1 کھجور، آپ نے اٹھا کے پوری دکان دے دی، میں آپ سے مانگ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا آؤ میرے قریب آؤ۔ کھجور بانٹنے کے لیے امام نے قریب نہیں بلایا تھا، اگر علم بانٹنے کے لیے امام نے قریب بلایا، اور قریب آؤ اور قریب آؤ، اتنا قریب بلایا، یہاں تک کہ مولا نے اپنے سینے سے میسم کا سینہ ملا لیا، اور جب سینے سے سینہ ملا تو امام فرماتے جاؤ ہم نے تمہیں علم میں منایا اور بلایا، مستقبل کے حالات کا علم، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کر دیا۔ مولا نہ بٹھا کے پڑھایا نہ لکھایا، جو بٹھا کے پڑھائے اور لکھائے وہ اور ہوتے ہیں، جو ایسے عطا کریں وہ اور ہوتے ہیں۔ لہذا مولا کے علم کے اشاریوں میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اور یہ سوال کیا تھا بہرحال، اور سوال کرنے والے سائل کا نام چھوڑ دیجئے، سائل تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، سائل اپنے بھی ہو سکتے ہیں اور پرائے بھی ہو سکتے ہیں۔ سائل کا سوال یہ تھا، یا علی یہ کیا بات ہے، جب کبھی ہم خواب دیکھتے ہیں اور آنکھ کھلتی ہے تو کبھی خواب سچے ہوتے ہیں اور کبھی خواب جھوٹے ہوتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ اب خواب آپ نے دیکھا ہے، پوچھ رہے ہیں علی سے، آپ کا خواب آپ جانیں، مولا کیا بتائیں گے خواب کی تعبیر کے حوالے سے؟ اللہ اکبر، سچا خواب اور جھوٹا خواب۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح خدا قبض کر لیتا ہے۔ اب خیال سے سوئیے گا، ایسا نہ ہو کہ واپسی کی فلائٹ کینسل ہو جائے، ایئر اسپیس بند، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ سو گئے اور گئے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی انسان سو جاتا ہے تو خدا اس کی ارواح کو قبض کر لیتا ہے، اور اس کے بعد پروردگار عالم جب ارواح کو واپس بھیجنے کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اب جب ارواح واپس آ رہی ہوتی تو اگر آسمانوں پر ہو اور آنکھ کھل جائے تو خواب سچے ہوتے ہیں، اور اگر آسمان سے زمین کے درمیان کے فضا کے اندر ہو اور پھر آنکھ کھل جائے تو یہ خواب جھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر،
خوابوں کی تعبیر کا سوال ہو تو علی، کتاب کی تفسیر کا سوال ہو تو علی، انسان کے نسب کی پہچان کا سوال ہو تو علی، انسان کے حسب کی انعام کا عنوان ہو تو علی۔ ہر ایک سوال کا جواب دیا مولائے کائنات نے، مگر کسی سے خود کوئی سوال نہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ راسخون فی العلم وہ ہیں جو خدا کی طرف سے علم لے کر آتے ہیں، انسانوں کو علم بانٹنے آتے ہیں، لینے نہیں آتے۔ جس کا وسیع ایسا ہو اس کا نبی کیسا ہوگا، اللہ اکبر۔ اور علم کے ساتھ علم، مولائے کائنات کی شخصیت میں علم کتنا، جتنا جس کا علم ہو اتنا اس کا حلم ہونا چاہیے، جتنا زیادہ علم اتنا زیادہ حلم۔ حلم کیا ہے؟ پیشن، قوت برداشت۔ آج کل بہت سارے مسائل آتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، مولانا بچہ 16 سال کا ہو گیا، ضدی بہت ہو گیا، کہنا ہی نہیں مانتا، اور پھر سوال ایک ہی رہتا ہے ہمارے پاس، کوئی دعا بتا دیں، کوئی تعویذ، کوئی نماز بتا دے۔ بچہ کہنا ماننے لگے، جب ہم خدا کا کہنا ماننے لگیں گے، بچہ ہمارا کہنا ماننے لگے گا۔ اور اگر تربیت کا فقدان ہو جائے تو قبلہ تربیت کے فقدان میں یہ تعویذ اور دعائیں اثر نہیں کرتے، ان کو اثر کرنے کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ پھر بھی بیان کر دیتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اسی ممبر سے بیان کیا تھا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ضبط نفس ختم ہو جائے بچے کا، غصہ بڑھ جائے، جب وہ سو رہا ہو، اس کا مسئلہ ہو جب وہ سو رہا ہو، تو اس کے گھر کا کوئی فرد ایسی آواز کے ساتھ جس آواز سے اس کی آنکھ نہ کھلے، اس کے دائیں کان میں اذان دوبارہ کہہ دے، بائیں کان میں اقامت دوبارہ کہہ دے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم تو جب نماز واجب پڑھتے ہیں تو اللہ میاں سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، مستحبات چھوڑ دیتے ہیں اوروں کے لیے، بالکل جیسے حدیثی قصہ فرشتوں کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ کون اذان گئے، کون اقامت گئے؟ کیونکہ اذان اقامت بیکار تھی تو اللہ نے بھیجی کیوں؟ ٹائم ضائع کرنے کے لیے۔ اللہ کو معلوم نہیں ہوگا شاید کہ 2025 کے شارجہ کے رہنے والے اتنے مصروف ہوں گے کہ ان کے پاس اذان و اقامت کا وقت نہیں ہوگا۔ اللہ میں سوری، واجب کرنے بڑی بات ہے، آپ قبول کریں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے رشتہ بدل گیا، وہ خدا نہ رہا، ہم بندے نہ رہے، رشتہ بدل گیا۔ ہم پڑھیں گے تو اسے تو قبول کرنا ہی ہوگا۔ لا حول ولا قوت۔ ایسی نماز جو تکبر سکھائے، ایسی نماز جو خدا پر احسان جتلانے کے لیے پڑھی جائے، نہ کل علی والوں کی نماز تھی، گلی والوں کی ہو تو اور بات، علی والوں کی نماز تو ایسی ہونی چاہیے کہ انکساری ہو، تواضع ہو، فروتنی ہو، خشوع ہو، خضوع ہو۔ اور مرحلہ اذان و اقامت کا، اس کے اتنے فائدے ہیں۔ گھر میں اذان و اقامت رہے تو برکتیں ہی برکتیں۔ بچے کے کان میں دوبارہ کہہ دیں، عقیقہ بھی دوبارہ ہو سکتا ہے۔ اگر نام تبدیل کیا جائے تو دوبارہ عقیقہ ہو سکتا ہے، ایسے ہی اذان و اقامت دوبارہ ہو سکتے ہیں۔ اگر بچہ آپ کی بات ماننے پر تیار نہ ہو، اس میں آپ کی اگر اپنی کوتاہی نہ ہو تو، اور اپنی کوتاہی ہو تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، پھر بچے کی بات کیجئے۔ جب بڑے ہو کر بات نہیں مان رہے، بچے کیا بات مانیں گے؟ غذاؤں کا اعتدال اپنے مقام پر۔ اور آخری جملہ اس حوالے سے، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو، ہر مشکل وقت کے لیے امام رضا علیہ السلام کا تعلیم کیا ہوا ہے۔ مشکل وقت کے آسان ذکر کا نام ہے یا رؤوف ہو یا رحیم ہو۔ تو بچے کے اور اپنے تمام معاملات میں جہاں قوت برداشت ختم ہو رہی ہو
تو خدا کے یہ 2 نام تلاوت کریں 100 مرتبہ، اور پھر رؤوف و مہربان، رحیم و مہربان، رحم کرنے والے، یہ انشاءاللہ انتہائی مؤثر مجرب ہیں۔ اور اب آئیے